السلام علیکم ویورز، میں ہوں جاوید اقبال قریشی۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج ویورز ہم آپ کے لیے بہت بڑی انفارمیشن لے کے آئے ہیں۔ شاید آپ کو اس کا علم پہلے نہیں تھا، یا تھا تو اتنی گہری نگاہ سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ویورز آج ہوا کیا ہے کہ 19 سال بعد امریکہ نے یہ بات تسلیم کر لی ہے اور اس کا اپنی زبان سے اقرار بھی کیا ہے۔ ان کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں یہ بہت شارپ ہیں، بہت سمارٹ ہیں اور بہت ٹف ہیں۔ یہ 3 الفاظ امریکہ کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ استعمال کیے گئے ہیں طالبان کی طرف سے، کہ یہ بہت جرأت مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں اور بہت تیز چالاک لوگ ہیں۔ سمارٹ، شارپ اور ٹف لوگ ہیں۔ ان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر دے سکتی ہے تو صرف وقتی طور پہ، لیکن پھر یہ ویسے کے ویسے ہی سامنے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا اقرار جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں کیا ہے، اور بہت بڑے الفاظ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہ استعمال کیے ہیں ان کی تعریف میں، تو میں کہتا ہوں آج اس سے بڑے الفاظ کوئی بھی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو دنیا کی کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، ویسے تو سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑی جو عزت دی ہے طالبانوں کو، ان کے ہاتھوں سے عزت دی ہے جو پوری دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی فوج کسی کی نہیں، ہم سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں، ہم سے بڑی معیشت کسی کی نہیں، تمام دنیا پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ تو آج ان کو یہ کہنے پہ مجبور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دیا ہے کہ طالبان جو ہیں یہ بہت جرأت مند ہیں، یہ بہت تیز ہیں، ہوشیار ہیں اور بہت سخت جان ہے۔ تو ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ 19 سال بعد انہوں نے اپنی یہ زبان سے یہ الفاظ استعمال کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے تو بالکل بھی حیرانگی کی بات نہ ہوگی۔ اب یہ بات کیوں پہ ان کو کرنے کی پیش آئی ہے، کیوں انہوں نے کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے لیگلی طور پر 4000 ارب ڈالر اپنے ضائع کیے ہیں اس جنگ میں، جو لیگل ہیں، جو کاغذات کی زینت ہیں، اور تقریباً 6,500 ارب ڈالر جو بالکل بھی بتائے نہیں گئے، اس بارے میں انفارمیشن نہیں ملتی، جو ہماری تحقیق کے مطابق ہیں، جن کا کسی کو علم نہیں، وہ بھی اس جنگ میں جھونک دیے، لیکن ملا کیا؟ تو ملے آخر میں یہی الفاظ کہنے پڑے، دے آر ویری اسمارٹ، دے آر ویری شارپ، دے آر ویری ٹف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، جس کو چاہے دیں۔ دیکھیں آج مجھے وہ 19 سال پہلے والا وہ دن یاد آ گیا جب امریکہ نے اپنے غرور میں یہ باتیں کی تھی کہ ہم ان کو خاک میں ملا دیں گے، ہم بالکل افغانستان کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کے برعکس ان کو یہ ماننا پڑا کہ اب ہماری ادھر سے ہمیں نکالو۔ اب وہ منت اور سماجت کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں طالبان کے سامنے کہ خدایا ہمیں کوئی نکلنے کا راستہ دو، ہماری فوج ہم اگر ادھر سے سیف نکال لیں، سلامت نکال لیں تو ہمارے لیے وہی جیت ہوگی، وگرنہ اگر دوسری جیت کو ہم سوچیں یا سمجھیں تو وہ تو بہت دور ہے، پس پشت ہے، وہ تو ناممکن بات ہے۔ اب یہ دیکھیں ویورز، افغان طالبان جو ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ ماں سوائے پتھروں سے لڑنے کا یا بمب کھانے کا یا پستولوں سے، صرف ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ مثال قائم کر دی ہے ان حکمرانوں کے لیے جو آج بات بات پر امریکہ صاحب بہادر کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، بات بات پر ان سے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ہمیں حکومتیں دو، ہمیں دنیا میں وزیر اعظم لگا دو، ہمیں فلاں کر دو، ہمیں فلاں جگہ تعینات کروا دو، فلاں جگہ اپنے سفارشیں کرواتے ہیں۔ لیکن طالبان نے پہلے روس کو شکست دی، پھر امریکہ کو، دنیا کی 2 بڑی سپر پاوروں کو انہوں نے پاش کر کے رکھ دیا، صرف نبی کی سنت کو ماننے پر۔
صرف وہ نبی کی سنت کو مانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بے حیائی انہوں نے نہیں کی جو آج کل تمام دنیا ملک میں پھیل چکی ہے، جس کے نتیجے میں پھر شکستیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے ملک میں بے حیائی نہیں کی۔ یہ بات تو بہت سی امریکن اخباری رپورٹرز بھی کرتی ہیں کہ جب ہم نے کسی طالبان کا انٹرویوز کیا تو انہوں نے آنکھ اٹھا کر ہم کو دیکھا تک نہیں ہے، اور ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں دیکھتے، تو وہ کہتے ہیں ہم حیا کرتے ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ عورتوں کو دیکھا جائے، عورتوں کو اس طرح سامنے خبروں کی زینت بنایا جائے۔ اگر کوئی خبریں ہیں تو اس میں بھی عورت بیٹھی ہے، کوئی مشہوری ہے کسی ٹوتھ پیسٹ کی تو ادھر بھی عورت ہے، اگر کرکٹ کی مشہوری ہے تو ادھر بھی عورت ہے۔ تو یہ قوموں کی ذلت کا سبب بنتی ہیں، قوموں کی ذلت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں، جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، زنا پھیل جائے، زیادتی پھیل جائے، ظلم پھیل جائے، تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ عن قریب نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ لیکن طالبان نے جو ہے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا، صرف انہوں نے نبی کی سنت پہ عمل کر کے آج دو بڑی سپر پاوروں کو شکست دے دی، ایک کو ماضی میں شکست دی اور ایک کو اب شکست ہو چکی ہے جو اپنی زبان سے یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس غوری ہے، ہمارے پاس شاہین ہے، اگر کوئی ملک ہم سے لڑے گا تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن امریکہ کے پاس تو اس سے بھی بڑے بڑے مزائل تھے، جہاز تھے، پیسہ تھا، فوج تھی۔ تو طالبان کے پاس کیا تھا؟ دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھی، ماں سوائے پتھروں سے لڑنے کا یا صبر کرنے کا یا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا، اور انہوں نے اسی سے ہی وہ جنگیں جیتی ہیں۔ مجھے ماضی کی مثالیں یاد آ رہی ہیں کہ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کچھ گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھیں، اور ڈنڈوں سے لڑی وہ جنگ تھی، اور دوسری طرف لیس ساز و سامان سے لیس کافروں کا لشکر تھا، تقریباً 1000 سے زیادہ ان کی فوج تھی، گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ تو طالبان نے آج دوبارہ نبی کی سنت کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ جو جنگیں ہیں وہ غوری میزائل سے نہیں لڑے جاتے، وہ تلواروں سے نہیں لڑے جاتے، وہ جذبات سے لڑے جاتے ہیں، وہ نبی کی سنت پہ عمل کر کے لڑے جاتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر پکا اور کامل یقین سے لڑے جاتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی جو ڈیریاں ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ تو بم میں ہی ملیاں میٹ ہو چکی تھیں، نہ کوئی ہوتی بھی تو رہتا نہیں، اگرچہ وہ ہے ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں ان مسلمانوں کو جنہوں نے دو بڑی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، چور چور کر دیا، اور یہ کہنے پر مجبور کر دیا they are very smart, Talibans are very smart, Talibans are very sharp and Talibans are very tough۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی غوری میزائل، کوئی شاہین، کوئی پرتھوی، کوئی کنکوڈ، کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ مثال تمام ان دنیا کے ریاستی جو امور دیکھنے والے ہیں، جو وزراء ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ مثال ان کے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ جس کی امریکہ حمایت کرے، روس کرے یا چائنا کرے تو وہی اوپر آئے گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کسی نے آج تک کسی کو یہ بھی نہیں کہا، کیا کبھی فرانس نے امریکہ کو مانا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑی پاور ہے، یا امریکہ نے چائنا کو؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن آج امریکہ نے کہا ہے they are very smart, they are sharp and they are tough۔ تو ویورز اس کی ویڈیو کے بھی کچھ ہم آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں۔ ابھی ہم ویڈیو بھی چلاتے ہیں، زیادہ لمبی نہیں چلائیں گے کیونکہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں یوٹیوب کے قوانین پر، چینلز کے قوانین پر، تو ہم کچھ سیکنڈ کی چلائیں گے، آپ اسی سے ہی دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا کہ کیا ہماری بات درست ہے یا نہیں۔ Now, President Donald Trump says the US is dealing very well with tough and smart Taliban. At a news conference, Trump said the Taliban are very sharp, but even they are tired of the 19-year-long fighting. اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خاص خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔